بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالی آواز نکالی جائے اس طرح کہ آواز گلے یا زبان کے ہونٹوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر قصہ چلا جس میں ان کو خوشخبری دی گئی اور اس کے بعد قوم لوط کا قصہ آگے آ رہا ہے اور اس کا قصہ جو ہے وہ غالباً پچھلی بارے میں گزرا بھی ہے یا کل ہم نے بیان کیا تھا مختصر آج یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تلاوت کر لیں ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق اللہ العظیم ترجمہ ولما جاءت رسلنا اور جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے وضاق بہم اور ان کا دل بڑا تنگ ہوا اس وجہ سے نہیں کہ وہ فرشتے آئے تھے اس وجہ سے تنگ ہوا کیونکہ ان کی قوم کی عادت خراب ہوئی یا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے خوبصورت لوگ آئے ہیں تو وہ سارے ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کرو ہم ان سے بدفعلی کریں تو اس وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا اور وہ کہنے لگے ہذا یوم عصیب یہ دن تو بڑا ہی کٹھن ہے بڑا ہی مشکل دن ہے وجاءه قومه يهرعون الیہ اور ان کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم آئی ان کے پاس یهرعون بھاگتی ہوئی ومن قبل كانوا يعملون السيئات اور اس سے پہلے بھی وہ بڑے برے کام کیا کرتی تھی وہ قوم قال یا قوم هؤلاء بناتي هن تو لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم یہ قوم کی بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے کہا اپنی بیٹی یہ اپنی بیٹیوں سے مراد مطلب جو قوم کی لڑکیاں تھیں کہا یہ جو بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہیں فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ولا تخزونی فی ضیفی اور مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو الیس منکم رجل رشید کیا تم میں سے کوئی آدمی بھی سیانا نہیں ہے سمجھدار نہیں ہے بھلا نہیں ہے قالوا لقد علمت تو قوم کے لوگ کہنے لگے اے لوط تمہیں تو پتا ہے تمہیں تو علم ہے ما لنا فی بناتک من حق ہمیں تو تمہاری بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو آپ یقیناً جانتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اور یقیناً آپ جانتے ہیں وہ کچھ ما نرید جو ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کریں بدفعلی کریں تو لوط علیہ السلام نے کہا جواب دیا لو ان لی بکم قوہ کہ اگر مجھے قوت ہوتی میرے پاس کوئی قوت ہوتی میں مضبوط ہوتا او آبی الی رکن شدید یا میں کسی مضبوط کنبے کے ہاتھ ٹھکانہ پکڑ لیتا تو میں تمہیں اپنے سے دور کر دیتا اچھا لوط علیہ السلام آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے جتنی بھی قوموں کا تذکرہ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جیسے کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ یا ہود علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ ہم نے ہود کو ان کی بھائی کی طرف ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا یا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا مطلب ان کی نسبت کی تھی کہ یہ رشتہ دار ہے تو لوط علیہ السلام کی ان کی قوم کی طرف ایسی کوئی نسبت نہیں کی کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی آپس میں لوط علیہ السلام سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی اصل میں جو حضرت لوط علیہ السلام تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، تو یہ بھی ان کے پاس ہی رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا قوم لوط کے پاس کہ آپ وہاں جا کر جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ وہاں سے آئے، اصل میں ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، چونکہ وہاں اکیلے تھے اور لوگ وہاں جاننے والے نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، تو اس نے کہہ رہے کہ کاش یا تو میں خود ہی اتنا مضبوط ہوتا کہ تمہیں اپنے سے دور کر دیتا، یا کوئی میرا بڑا کنبا یہاں پر ہوتا تو میں اس کی مدد سے تمہیں اپنے سے دور کر دیتا، کیونکہ وہ سارے جو ہے جمگٹا بنا کر گھر کے باہر کھڑے تھے، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح دروازہ توڑ کے ہم اندر چلے جائیں، اور وہ جو انسان آئے ہوئے خود ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ تو انسان ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا خوبصورت انسان آئے ہیں تو کسی طرح ہم ان کو اپنے پاس لے جائیں۔ تو ابھی تک لوط علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، پھر فرشتے بولے قالو، تو وہ فرشتے بولے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہم آپ کو گارنٹی یہ دے رہے ہیں کہ لن یصلوا، یہ قوم کے لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسری باہلک، اپنے اہل و عیال کو آپ رات کے ایک پہر میں لے جائیے گا، مطلب کیونکہ جس جگہ عذاب آنا ہوتا ہے، نبی اور ان کے ایمان والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو حکم یہ دیا فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل و عیال کو لے جائیے گا، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی، کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئی تھی لوط علیہ السلام پر، اور قوم کا یہ جو برا فعل تھا اس میں انہیں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مطلب ان کی نکیر نہیں کرتی تھی، ان کو منع نہیں کرتی تھی، دلی طور پر حمایت کرتی تھی ان کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا عذاب، اور فرمایا انہ مصیبها ما اصابہم، کہ یقیناً آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا، مطلب قوم کو، ان موعدہم الصبح، اور قوم کے عذاب کا وقت صبح ہے، مطلب رات کو آپ نکل جائیں گے تو صبح ان پر عذاب آئے گا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح بھی قریب ہے، اتنی دور تو نہیں ہے۔ صبح کا وقت اس لیے رکھا صبح صبح کا کہ صبح کے وقت میں عام طور پر وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کوئی قبیلے سے یا بستی سے باہر نہیں ہوتا اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں عذاب بھیجنا اس لیے مناسب تھا کہ سارے موجود تھے، سارے بدکار لوگ موجود تھے۔ فلما جاء امرنا جعلنا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے قوت عطا کی ہے، تو انہوں نے ان کی پوری بستی اٹھائی اور اوپر لے کے جا کر اس کو پلٹ دیا نیچے کی طرف، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر ہم نے برسائے ان پر پتھر، سجیل، سجیل ایسے پتھروں کو کہتے ہیں، تاجی جی 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 فرمائیے۔ عالیہ سافلہ کا آسان ترجمہ لفظی کریں۔ ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، آسان لفظی ترجمہ کر لیں کہ ہم نے ان کو پلٹ دیا، اپنی بستی کو پلٹ دی، عالیہ اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، سافلہ نیچے، ہم نے کر دیا عالیہ ان کے اوپر کے حصے کو، سافلہ کے نیچے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر ایسی کنکریاں برسائی، ایسی سخت کنکریاں برسائی، منضود جو کہ مسلسل ان پر آ رہی تھی، منضود کا معنی مسلسل، مسلسل برسی، اور سجیل ایسی مضبوط کنکری کو کہتے ہیں یا اینٹ کو کہتے ہیں جو آگ میں اتنی پکائی گئی ہو کہ وہ لال ہو جائے، تو ایسی کنکریاں، مضبوط کنکریاں ان پر برسائی گئی جو کہ مسلسل تھی، مصومۃ عند ربک، مصومہ کہتے ہیں نشان زدہ، نشان لگائی ہوئی، مصومہ نشان زدہ تھی وہ کنکریاں آپ کے رب کی طرف سے، نشان زدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر پر، ہر کنکری پر لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا جا کے، یہی مطلب ہے نشان زدہ ہونے کا۔ وما هي من الظالمین ببعید،
اور یہ جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے آخر کا، یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، کیا مکہ کے لوگوں، ماں ہیا، وہ بستیاں، ہیا ضمیر بستیوں کی طرف لوٹ رہی ہے، قوم لوط، تو ماں ہیا وہ قوم لوط کی بستیاں نہیں ہیں، من الظالمین ببعید، ان ظالموں سے دور، یعنی ظالموں سے مراد کفار مکہ ہے کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے عبرت پکڑو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیں گے، یعنی وہ بستیاں تمہارے سے دور نہیں ہیں۔ آگے قوم شعیب کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جو کہ مدین میں رہتے تھے، اور یہ جو پچھلی قوم تھی قوم لوط، یہ رہتی تھی مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں کی رہنے والی تھی، حجر نامی جگہ، اور یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے یہ مدین کے رہنے والے تھے، اور مدین کا جو علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے فرار ہو کر بھاگے تھے تو وہ یہیں آپ کر انہوں نے پناہ لی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں انہوں نے 10 سال خدمت کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اچھا ان کی جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس میں ایک تو خرابی یہ تھی کہ یہ بھی شرک و بدعت میں یہ مبتلا ہو گئے تھے، اور دوسرا ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارا مال ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کی یہ ذہنیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو شرک سے روکا، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ تم مال خرچ کرو، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے حکموں کے تحت خرچ کرو، اور لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن اس قوم نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ بھیجی اور ان کو بھی ہلاک کر دیا، جیسے قوم سمود پر چیخ کا عذاب آیا تھا، ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، مدین یہاں بھی دیکھیں نا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو کہا ہے، اس کا مطلب شعیب علیہ السلام اسی قوم کے آدمی تھے اور اسی کے فرد تھے، ان کے مطلب اسی بستی اور قوم کے تھے اور رشتے دار تھے ان کے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپنے میں اور تولنے میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، یقین میں تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہوں، خیر والا سمجھتا ہوں۔ اچھا خیر کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے، خیر کا معنی مال والا بھی ہوتا ہے، مال کو بھی خیر کہتے ہیں، جیسے وہ سورۃ العادیات میں آتے ہیں نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے، مطلب مال کی محبت، تو یہاں بھی خیر مال کے معنی میں، انی اراکم بخیر، یقین میں تمہیں بڑا مال والا سمجھتا ہوں، تم بڑے مال والے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً میں تم پر خوف کرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جو سب کو گھیرنے والا ہے، اس سے دنیا کا وہ بھی عذاب والا دن میں مراد ہو سکتا ہے جو ان پر آئے گا، اور اس سے قیامت کا عذاب والا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، تو زیادہ جو ہے واضح یہی ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے کہ جو سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم پورا پورا تولا کرو، پورا پورا ناپا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے مت بنو، یہ ان کو اس لیے کیا گیا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ اس لیے ان کو حکم کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ راہ زنی کیا کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتے تھے،
تو مال تو ان کے پاس بڑا تھا، لیکن لالچ ان کی ختم نہیں ہوتی کہ اور آ جائے. تو ان کو یہی بتا رہے ہیں آگے شعیب علیہ السلام کہ بقیت اللہ خیر لکم. بقیہ کہتے ہیں بچا ہوا مال. تو اللہ کی طرف سے جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس میں سے بچا ہوا جو مال ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، برکت والا ہے، ان کو تم مؤمنین اگر ایمان والے ہو تو اسی پر تم اللہ برکت ڈال دیں گے، اسی پر رہو. لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کرو، لوگوں میں ڈاکہ زنی نہ کرو. وما انا علیکم بحفیظ. تم میری بات مان لو گے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں مناؤں. تو قوم آگے قوم کا جواب شروع ہو رہا ہے. قوم نے کہا قالو یا شعیب، اے شعیب الصلاۃ تأمرک. اس کو تانا دیا، نماز پڑھا پڑھتے تھے، نیک تھے، ظاہر نبی تھے. تو کہا کہ تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، ان بتوں کی عبادت کرنا جو ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں وہ کرنا چھوڑ دیں، مطلب اپنی مرضی چھوڑ دیں اپنے مالوں میں. کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو بڑا ہی بردبار اور سمجھدار انسان نکلا، بھلا انسان نکلا. یہ تانن کہا شیخ علیہ السلام کو. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی. اب شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، انہوں نے جواب دیا میری قوم سوچو تو صحیح ہے. ان كنت على بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں یعنی دین پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس کی طرف سے مجھے ایک اچھا رزق دیا گیا ہو، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور اس کے باوجود بھی اگر میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے ہی کاموں میں لگ جاؤں تو یہ تو میرے لیے بڑی ہی خسارے کی بات ہے. اور وما اريد ان اخالفكم، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں، میں خود مخالفت کروں اس کام کی جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، یعنی جس کام سے تمہیں روک رہا ہوں خود میں وہ کام کرنے والا بن جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق. میں تو یہ چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہو جائے، بس استطاعت ہوں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. وما توفیقی الا باللہ، یہ جو مجھے توفیق ملی ہے یہ میری توفیق نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا. اور آگے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، یا میری قوم تمہیں جرم میں مبتلا نہ کرے شقاقی، میری دشمنی، کہ کہیں ایسا نہ ہو یصیبکم مثل ما اصاب، کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جیسا کہ قوم نوح کو عذاب پہنچا، او قوم ہود یا قوم ہود کو پہنچا، او قوم صالح یا قوم صالح کو پہنچا. کہ تم اگر میری دشمنی میں اتنا اتر آئے گے تم نے کوئی جرم کر دیا تو عین ممکن ہے کہ تم پر بھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح جیسا عذاب آئے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے قریبی کی قوم ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دی. واستغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے. قوم کا جواب آ گیا ہے. قوم کہنے لگی اتنی اچھی دعوت کے بعد بھی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو تو باتیں کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کیا باتیں کر ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے زیادہ تر تیری باتوں کو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور یقیناً ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں یا کمزور سمجھتے ہیں. تم کمزور ہو، اکیلے ہو، یہاں پہ تمہارا کوئی کنبا نہیں ہے. معذرتاً یہاں کمزور سے مراد ہے یہاں پر کہ کم تر، ہم تمہیں اپنے کو کم تر سمجھتے ہیں، دلیل نعوذ باللہ. ولولا رہتک لرجمناک، اور اگر تیرا یہاں کنبا نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، رجم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم پر ذرا بھی کوئی معزز نہیں ہے، ہمارے ہاں آپ کی کوئی عزت نہیں.
قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من اللہ، تو ان کو بڑا دکھ ہوا شعیب علیہ السلام کو کہ میں نے ان کو اتنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے، تو ان کو اس سے کوئی حیا نہیں آئے، بس یہ کہتے ہیں کہ تیرا کنبا جو ہے اگر نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، میرے کنبے کی وجہ سے ان کو حیا آ گئی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی جسمانی، تو اس وجہ سے انہوں نے جواب دیا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا کنبا تمہارے یہاں زیادہ عزت والا ہے اللہ سے زیادہ عزت والا ہے تمہارے یہاں میرا کنبا، کہ تمہیں میرے کنبے کی وجہ سے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں ان کا تم نے مانا نہیں، میری کنبے کی تو رعایت رکھ لی لیکن اللہ کی باتوں کی رعایت نہیں رکھی، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پس پشت ڈال دیا، پس پشت، ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرے رب تمہارے اعمال کا گھیرنے والا ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے قوم، اب وہ تنگ آ چکے تھے کہ یہ تو قوم مانتی نہیں بات، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے عمل کرو، انی عامل، میں اپنا عمل کرتا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کہ کس پر عذاب آنے والا ہے جو اسے ذلیل کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا اس کا، وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر کیا ہوا، لما جاء امرنا، اور جب ہمارا عذاب آیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو ہم نے نجات دی اپنی رحمت کی وجہ سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اس چیز کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر رہ گئے، اوندے منہ کا مطلب ہے اپنے گوڈوں کے بل وہ گرے اور ادھر ہی مر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور کی چیخ ماری تھی کہ وہ چیخ سے اس چیخ کی تاب نہ لا سکے اور مر گئے، كأن لم يغنوا فيها، اور ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں کوئی، الا بعدا لمدین کما بعد، سن لو کہ بربادی ہے اہل مدین کے لیے جیسے کہ بربادی ہوئی تھی قوم سمود کے لیے، یا قوم سمود کو اس لیے تشبیہ دی ان کے ساتھ کیونکہ قوم سمود پر بھی یہی عذاب آیا تھا جو قوم مدین پر آیا، اہل مدین پر آیا، اہل مدین بھی چیخ سے ہلاک ہوئی اور قوم سمود بھی چیخ سے ہلاک ہوئی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھا اور قوم لوط کا قصہ پڑھا اور ان کی ہلاکت کا پڑھا، تو آج کے سبق سے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ